السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ ہر گناہ سے بچنے کا طریقہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو با اختیار مخلوق بنایا ہے۔ یہ چاہے تو نیکی کا راستہ بھی اختیار کر سکتا ہے، چاہے تو گناہ کے راستے پر بھی چل سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دونوں راستے ہم نے اسے دکھا دیے ہیں۔ کہیں فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے اسے راستہ دکھا دیا ہے، خواہ وہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا بنے، ناشکری کرنے والا بنے۔ ہر عمل کا اپنا نتیجہ ہوتا ہے، نیکی کرنے کا نتیجہ جنت ہے، گناہ کرنے کا نتیجہ دوزخ ہے۔ تو عقل مند آدمی کو چاہیے کہ اپنے آپ کو دوزخ میں جانے والے اعمال سے بچائے، کیونکہ ہم مسافر ہیں، ایک منزل پہ رکنا ہے۔ منزل خواہ وہ جنت ہو یا جہنم ہو، اچھی منزل اپنانے کی کوشش کرے۔ اس کے لیے عام نسخے اور عام طریقے تو یہ ہیں کہ ہر گناہ سے بچنے کے لیے آدمی سب سے پہلے یہ سوچے اور تصور کرے کہ اللہ سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے۔ جب بندہ یہ خیال کرے گا کہ اللہ میرا ہر کام دیکھ رہے ہیں، الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو اللہ کی ذات کا استحضار ہوتا ہے تو بندہ گناہ پر جرأت نہیں کرتا ہے۔ دوسرا کام یہ بھی سوچے، فرشتے میرے ہر گناہ کو ریکارڈ کر رہے ہیں، کیمرے میں ریکارڈ ہو رہا ہے۔ جیسے آفس میں، کمپنیوں میں، سڑکوں پر جہاں بھی کیمرے فٹ ہوں تو ایسی جگہوں پر آدمی کوئی بھی کرائم کرنے سے بچتا ہے کہ کیمرے میں پکڑا جاؤں گا۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے 2 کیمرے ہمارے کندھوں پر فٹ کر دیے ہیں، وہ ہمارے ہر عمل کو کیمرے میں ریکارڈ کر رہے ہیں، اور یہ کیمرہ کل قیامت کے دن پوری دنیا کے انسانوں کے سامنے دکھایا جائے گا۔ تیسرا کام آدمی یہ سوچے کہ ایک معمولی غلطی کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت سے نکال دیا گیا ہے۔ تو آدمی کو سوچنا چاہیے گناہ کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے مقبول اور محبوب جگہ سے آدمی کو محروم کر دیا جاتا ہے، تو پھر میں گناہ کر کے اس جگہ میں جا کیسے سکتا ہوں؟ یعنی اگر کوئی شخص غلطی کر کے جنت سے نکال دیا جا سکتا ہے تو میں گناہ کر کے جنت میں جا کیسے سکتا ہوں؟ جو پہلے سے وہاں پر تھا اسے خالی کر دیا گیا، تو میں نافرمانی کر کے، وہ تو غلطی تھی، گناہ نہیں تھا، میں تو بڑے بڑے گناہ کر کے کیسے جا سکتا ہوں؟ چوتھی بات آدمی سوچے کہ مجھے مرنا ہے، موت کب آئے گی، ایک اٹل حقیقت ہے جس سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ تو اگر کہیں خدا نخواستہ گناہ کی حالت میں موت آ جائے تو اس کا کیا انجام ہوگا؟ 5ویں چیز آدمی یہ سوچے کہ جو گناہ میں کر رہا ہوں، ان گناہوں کی وجہ سے میرے اعضاء خود میرے خلاف گواہی دیں گے۔ میری زبان، میری آنکھ، میرے ہاتھ، میرے ران، میرے پیر، وہ زمین جہاں میں گناہ کر رہا ہوں، یہ سب کل میرے خلاف گواہی دیں گے۔ تو جس عضو کی لذت کی خاطر، مثلا آنکھوں کی لذت کی خاطر، شرمگاہ کی لذت کی خاطر آدمی گناہ کر رہا ہے، یہی چیزیں کل قیامت کے دن میرے خلاف گواہی دیں گے۔ تو آخر میں ان کو لذت کیسے پہنچاؤں جو کل میرے خلاف بن جانے والے ہوں؟ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ چھٹی چیز آدمی سوچے، کل قیامت میں جب میرے گناہوں کا کچا چٹا سب کھولا جائے گا تو پوری دنیا کے لوگوں کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑے گی، پوری انسانیت کے سامنے جگ ہسائی ہوگی۔ لوگ، اولاد، بھائی، رشتہ دار سب میرے گناہوں سے واقف ہوں گے،
تو کل شرمندگی کا کیا عالم ہوگا۔ ساتویں چیز آدمی سوچے، گناہ کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے انسان دور ہو جاتا ہے، اللہ کی لعنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ تو آدمی سوچے کہ جس رب کی نعمتیں کھا رہا ہوں، اس رب کی رحمتوں سے محروم ہو جانے کا سبب کیوں اختیار کروں۔ ان تمام چیزوں کو سوچنے کے ساتھ ساتھ آدمی اپنے حساب سے، اپنی طبیعت کے لحاظ سے کچھ چیزیں عملی طور پر اپنے اوپر بھی لازم کر لے۔ مثلا اگر کوئی گناہ ایسا ہے کہ جو بار بار توبہ کرنے کے بعد بھی آدمی اس سے چھوٹا نہیں جا رہا ہے، صبح توبہ کیا، شام پھر اسی گناہ میں مبتلا ہو رہا ہے، اپنی طبیعت کے لحاظ سے کوئی مناسب سزا اپنے اوپر لازم کر لے۔ مثلا بعض کی طبیعتیں بڑی کنجوس اور بخیل ہوتی ہیں، تو ایسے شخص سے اگر گناہ نہیں چھوٹتا ہے تو پھر وہ شخص کچھ صدقے کو اپنے اوپر لازم کر لے کہ اگر مجھ سے پھر وہی گناہ ہوا تو پھر میں 10 روپے، 20 روپے، 50 روپے، 100 روپے اپنی طبیعت کے لحاظ سے لازم کر لے اور فوراً اٹھا کے کسی غریب کو صدقہ دینا شروع کر دے۔ گناہ ہوا، 50 روپے لازم کر لیے، فوراً صدقہ دے دیے، پھر گناہ ہوا، پھر 50 روپے نکال کے دیے، پھر گناہ ہوا، پھر 50 روپے نکال کے دیے۔ 10-15 مرتبہ جب ہونا شروع ہوگا، ادھر جیب خالی ہوگی تو پھر ادھر گناہ کا شوق بھی ختم ہوتا جائے گا۔ مالی صدقہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بہت سے بیماریوں اور بہت سے گناہوں سے چھڑانے کا بہترین نسخہ ہے۔ آدمی کو مال سے بڑی محبت ہوتی ہے، بار بار جب مال جاتا رہے گا تو آدمی سوچے گا بے لذت گناہ کی وجہ سے خالی پیلی مال ختم ہو رہا ہے، پیسے جا رہے ہیں، گناہ بھی کرو، اوپر سے لعنت کے مستحق بھی بنو اور جیب خالی بھی ہوتی رہے، تو پھر آدمی اپنے آپ کو کنٹرول کرنا شروع کرے گا۔ بعض کی طبیعتیں نماز سے اکتاتی ہیں، تو جیسے ہی گناہ ہو جائے لازم کر لے کہ 2 رکعت تازہ وضو کے ساتھ نماز پڑھوں گا۔ بعض مرتبہ شیطان کو سجدہ بھاری لگتا ہے گناہ کے مقابلے میں، بدنظری کا گناہ ہے، جھوٹ کا گناہ ہے، خیانت دھوکے کا گناہ ہے، فلم بینی کا گناہ ہے۔ جیسے ہی گناہ ہو جائے فوراً تازہ وضو اور نماز۔ 10 منٹ کا گناہ ہوا، 10 منٹ نماز میں لگائیں گے، 20 منٹ گناہ ہوا، 20 منٹ نماز میں لگائیں گے، اور اس کے لیے کسی آدمی کو، کسی مولانا کو، کسی بڑے دیندار شخص کو، کسی امام صاحب کو اپنا رہبر بنا لے اور ان سے مشورہ لیتے رہے کہ جیسے ہی گناہ ہو جائے فوراً ان سے کہے میں اب آپ کو رہبر بنا کے چلنا چاہ رہا ہوں، ان کی نگرانی میں سزا اٹھائے، سزا برداشت کرے۔ خود لازم کر لینے کے بعد آدمی اس پر قابو نہیں پا سکتا ہے تو پھر کوئی نہ کوئی اسے ٹیچر چاہیے جو اسے لکڑی لے کے سدھار سکے۔ اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض کی طبیعتوں کو کھانا پسند رہتا ہے، ناشتہ نہیں چھوڑیں گے، رات کا کھانا نہیں چھوڑیں گے، جیسے ہی گناہ ہو جائے تو اپنے اوپر لازم کر لے کہ ناشتہ نہیں کروں گا۔ جسے ناشتہ پسند ہو، جسے کھانا پسند ہو، اپنی محبوب غذا کو چھوڑنے کا اپنے اوپر لازم کر لے۔ چند بار اسی طرح ہوتا رہے گا تو طبیعتوں کے لحاظ سے آدمی گناہ سے بچنا شروع کرے گا۔ یہ طریقے ہوتے ہیں کہ گناہ سے بچنے کے لیے آدمی کوئی مناسب سزا اپنے اوپر لازم کر لے، اور مناسب سزا اس کی طبیعت کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ بعض لوگ مالدار ہیں، پیسہ خرچ کرنا مشکل نہیں ہے، اب وہ 100-50 دیتے رہیں گے، گناہ کرتے بھی رہیں گے۔ ایسے لوگوں کے لیے دوسری سزا رہے گی، مثلا نماز پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی، یا کسی کو آدھا گھنٹہ آدمی ہیلپ کرے جا کے۔ تو ایسے لحاظ سے آدمی مناسب سزا جب اپنے اوپر متعین کر لے گا تو پھر گناہ سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔